الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا پارٹ 1 پڑھا تھا الرحمن الرحیم تک۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کریں گے۔ مالک یوم الدین سے شروع کرتے ہیں ہم۔ جس نے سورہ فاتحہ کا پارٹ 1 نہیں پڑھا، نہیں سنا، تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان سب کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو جو جو اس نے عمل کیے ہیں دنیا میں، جو جو وہ کام کرتا آیا ہے، اس کا پورا اسے بدلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ تعریف ہے رحمان اور رحیم کہنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہہ دیا، روز جزا کا مالک ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح طور پہ نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ عدل کرنے والا ہے، اور عدل کرنے والا بھی ایسا با اختیار ہے کہ آخری فیصلے کے روز بھی پورے اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ نہ پھر اس دن سزا میں کمی ہو سکے گی اور نہ ہی جزا میں کمی ہو سکے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی جو ہے رحمت اور ربوبیت کی بنا پر اس سے صرف محبت ہی نہیں کرنی بلکہ اس کے انصاف سے ڈرنا بھی ہے، اور یہ احساس بھی رکھنا ہے کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور ہماری برائی کا انجام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت و فرما برداری، نمبر 3 جو ہے بندگی اور غلامی۔ اس جگہ پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پرستار بھی ہیں، مطیع و فرما بردار بھی ہیں اور بندہ غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ ہے، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور جو یہ تینوں معنی ہیں، ان تینوں معنوں میں سے کسی بھی معنی میں ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو آگے آ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محض عبادت کا نہیں ہے بلکہ ہم لوگ تو اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، ساری نعمتوں کا مالک وہ اکیلا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہم صرف تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اعتبار ہے اور ہمارا جو اعتماد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں دینے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے ہم اپنی جتنی بھی درخواستیں ہیں صرف تیرے ہی پاس لے کر آتے ہیں، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی میں ہمیں بتا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا خیال اور ہمارا برتاؤ، اور ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتا دیں جو بالکل صحیح ہے اور جس میں غلطی نہ ہو، بدکاری نہ ہو، بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر ہم چل کر سچی فلاح حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور بندے کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ جو اتنی زیادہ بھول بھلائیاں ہیں اس میں حقیقت کیا ہے، اخلاق کے اتنے بے شمار نظریات میں سے جو صحیح نظام اخلاق ہے وہ کون سا ہے، اور زندگی کی اتنی بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان میں فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے جو ہے منظور نظر لوگ چلتے رہے،
یعنی کہ وہ راستہ جس پر قدیم ترین زمانے سے اور آج تک جو شخص ہے، جو گروہ بھی ہے، اس پر چلا ہے، اور جو تیرے انعامات کے مستحق ہوئے ہیں اور جو تیری نعمتوں سے مالا مال ہوئے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس آیت کی تشریح اتنی اچھی ہے کہ یعنی کہ انعام پانے والوں سے مراد جو ہے ہماری وہ لوگ نہیں ہیں جو عارضی طور پر دنیا میں جن کو بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے وہ سرفراز ہیں، لیکن دراصل وہ کیا ہے؟ تیرے غضب کے مستحق ہیں۔ جیسے آج کفار کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس کتنا کچھ ہے لیکن ان کو صرف دنیا میں ہی وہ نعمت مل رہی ہے، آخرت میں اس کے وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ انعام سے جو ہماری مراد ہے حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں، یعنی کہ جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو وہ عارضی اور نمائشی انعامات ہیں جو سب پہلے نمرودوں کو ملے، فرعون اور قارون کو جو ملتے رہے ہیں، اور آج بھی جیسے ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے ظالم اور بدکار لوگوں کو ملتے رہتے ہیں۔ ہمیں وہ والے انعامات نہیں چاہیے، ہمیں وہ انعامات چاہیے جو حقیقی اور پائیدار ہوں، جس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ مومن کو تو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس نے یہاں سے لوٹ جانا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو مومن جو چاہتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں تھوڑی بہت مشکلات ہی کیوں نہ اٹھا لے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہو۔ الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور جو لوگ بھی قرآن کو ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔